السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ محترم دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، کل ہم نے را کے پر پڑھنے کی 6 صورتیں پڑھی تھی۔ آج اسی حوالے سے را کو باریک پڑھنے کی 5 صورتیں ہیں، وہ سمجھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کی جو ہے وہ تکرار یہاں پر کر لیں، اس کے بعد وائٹ بورڈ پر چلیں گے انشاءاللہ تعالی۔ را کی باریک پڑھنے کی 5 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 ہے، اگر را کے نیچے زیر ہو، 2 زیر ہو، کھڑی زیر ہو، تو وہاں پر را کو باریک پڑھیں گے۔ اور نمبر دوسرا ہے، اگر را ساکن سے پہلے زیر ہو، یعنی زیر اصلی ہو، اور اس کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی بھی حرف نہ آئے، تو وہاں پر را کو باریک پڑھیں گے۔ اس کی مثال جیسے فرعون، یہ را ساکن سے پہلے زیر ہے اور اس کے بعد جو عین ہے وہ حروف مستعلیہ میں سے نہیں ہے۔ یہ 2 نمبر قاعدہ 2 ہو گئے۔ اور تیسرا نمبر قاعدہ ہے کہ را ساکن سے پہلے والا حرف پہلے ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو، تو حالت وقف میں اس را کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ اس کی مثال جیسے وطر وغیرہ۔ اور اس کے بعد چوتھا نمبر قاعدہ ہے، را ساکن سے پہلے والا حرف یا ساکن ہو، حالت وقف میں اس کو باریک پڑھیں گے، جیسے خیر وقفاً، خیرن وقفاً خیر، اسی طریقے سے۔ اور اس کے بعد ہے 5ویں نمبر را ہے امالہ مجرحہ والی را کو بھی باریک پڑھیں گے۔ یہ 5 را کے قوانین ہیں جو پر پڑھ جاتے ہیں۔ اور ویسے جو را ہے اس کو اگر ویسے مفردات میں لکھا ہوا ہوگا تو وہاں پر را کو پر پڑھا جائے گا۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ را کو کبھی پر پڑھا جاتا ہے، کبھی باریک اسی طریقے سے پڑھا جاتا ہے جب اس کے نیچے زیر ہو یا اس سے ساکن سے پہلے زیر ہو اور اس کے بعد امور مسئلے میں سے کوئی حرف نہ ہو، تو اسی طریقے سے پڑھا جائے گا۔ اور باقی جو اس کی مثال ہے وہ ہم وائٹ بورڈ پر چلتے ہیں انشاءاللہ، وہاں پر دیکھتے ہیں۔ تو چلے وائٹ بورڈ پر۔ السلام علیکم۔ تو را کے باریک پڑھنے کی 5 صورتیں ہیں، یہ ہم نے ذہن نشین کی۔ تو وائٹ بورڈ پر دیکھتے ہیں 5 صورتیں وہ کیسے لکھی جاتی ہیں۔ را کے پر پڑھنے کی 6 صورتیں ہیں، وہ ہم نے سمجھی۔ آج پھر را کے باریک پڑھنے کی 5 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، را کے نیچے اگر زیر ہو یا 2 زیر ہو یا کھڑی زیر ہو تو اس را کو باریک پڑھیں گے۔ اس کا مثال، را کے نیچے زیر ہو، اس کا مثال کیا ہے، اور را کے نیچے 2 زیر ہو، امرن، نیچے 2 زیر ہے، اور را کے نیچے زیر ہو، را کے نیچے کھڑی زیر ہو، تو اس را کو ہم باریک پڑھیں گے۔ صرف را ہو اور نیچے کھڑی زیر ہو، صرف را ہو نیچے زیر ہو، را ہو نیچے 2 زیر ہو، یعنی را کے نیچے جو بھی حرکت آ جائے، نیچے ہمیشہ زیر آتی ہے تو اس را کو باریک پڑھیں گے۔ قاعدہ نمبر 1 ہو گیا۔ قاعدہ نمبر 2 کیا ہے کہ را ساکن سے پہلے زیر آ جائے، را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہو اور اس کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی بھی حرف نہ ہو، تو اس را کو ہم باریک پڑھیں گے۔ اس کی مثال، فرعون، کیا مثال ہے، را ساکن سے پہلے زیر ہے، اس کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی بھی حرف نہیں ہے، تو اس را کو کیسے پڑھیں گے، ہم باریک پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے، باریک پڑھیں گے، پر کر کے نہیں پڑھیں گے۔ یہ قاعدہ نمبر 2 ہو گیا۔ اب قاعدہ نمبر 3 کون سا ہے، را ساکن سے پہلے والا حرف پہلے ہی ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے کیا ہو، زیر ہو، تو اس را کو حالت وقف میں باریک پڑھیں گے۔ جیسے اس کا مثال ہے وطرن، اسے لکھا ہوگا، یا وطرن وقفاً وطر، وقفاً
تو یہ تا پہلے ہی ساکن ہے اور یہ را کے نیچے دو زیر کی تنوین آتی ہے تو حالت وقف میں اس کو ساکن کریں گے تو ایسے پڑھیں گے وطر. حالت وقوف میں اس را کو کیا کریں گے ساکن کریں گے. را ساکن سے پہلے والے حرف کا پہلے والا حرف پہلے ہی ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے کیا ہے زیر ہے تو حالت وقوف میں اس را کو باریک پڑھیں گے. ایک قاعدہ نمبر ہو گیا 3. اب قاعدہ نمبر چوتھا کون سا ہے؟ قاعدہ نمبر چوتھے 4 نمبر قاعدے کی مثال ہے خیر. خیر وقفن خیر. را ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے کیا ہے؟ را ساکن سے پہلے والے حرف یا ساکن ہے. یا ساکن سے پہلے والا حرف اگر یا ساکن ہو تو حالت وقف میں کس میں؟ حالت وقف میں اس را کو کیسے پڑھیں گے؟ باریک پڑھیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ خیر. خیر وقفن خیر. وقف کی حالت میں اس را کو کیسے پڑھیں گے؟ باریک پڑھیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ باریک. یہ مثال ہو گیا 4 نمبر. اور 5واں نمبر مثال ہے امالہ. کس کا مثال ہے؟ امالہ کا. کون سی را؟ امالہ کی را کو باریک پڑھیں گے. اب امالہ کون سا ہے؟ امالہ کیا ہے؟ امالہ یہ ہے میم جیم زبر مج. یہاں پر امالہ لکھا ہوگا قاعدے کے اندر. را کھڑی زیر امالہ والی رے مج رے ہا زبر ہا مج رے ہا. امالہ کی را کو سویرے اور قطرے کی را کی طرح پڑھیں گے مجھول پڑھیں گے مج رے ہا اور اس را کو باریک بھی پڑھیں گے. تو یہ 5 صورت ہو گئی را کو باریک پڑھنے کی. را کے پر پڑھنے کی 6 صورتیں اور باریک پڑھنے کی 5 صورتیں. تو آج کا یہ سبق یہیں پر اختتام ہوتا ہے. کل انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس سے آگے بڑھیں گے. تو امید ہے کہ آپ کو سبق بھی یاد ہو گیا ہوگا اور ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیں پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.